اللہ کا شکر ہے اس پلیٹ فارم سے کتاب و سنت کی آواز بلند ہو رہی ہے الحمدللہ. ہم آپ کے بابوں کو بالکل نہیں مانتے اس لیے کہ آپ بھی دوسروں کے بابوں کو نہیں مانتے. پاکستان میں بڑے جو اہل حدیث مولوی ہیں, میں نام لیے بغیر کہتا ہوں, ان کے پاس ایک بندہ ملنے کے لیے گیا, میرا دوست, تو وہ مجھے گالیاں نکالنے شروع ہو گئے. وہ کہتا ہے میں عالم کی زبان دیکھ کے بڑا پریشان ہوا کہ اس کی چیخیں کیوں نکل رہی ہیں. میں نے کہا کوئی غلطی بتائیں. کہتا نہیں چھوڑے وہ بہت فتنہ ہے, اس کو سننا نہیں ہے. جو کل تک کہتے تھے کہ آپ نے قرآن و حدیث خود پڑھنا ہے اور سارے علماء کو سن کے دیکھیں کون ٹھیک کہتا ہے, وہ آج کہہ رہے ہیں انجینئر کو نہ سنو باقیوں کو دیکھ لیں, ہے نا. سوڑا نہیں, وہ کہتا ایک بریلوی دوستوں, دیوبندی دوستوں, ہاں شیعہ دوستوں اور انجینئر رافضی, ہائے 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 ہائے, اوے تیرا چگا لینا سی. ہاں جو ابو بکر عمر عثمان کو رضی اللہ عنہم وعلیہم السلام کہے وہ رافضی, اور جو خلفائے ثلاثہ کا نام لے کے لانتے بھیجے وہ دوست. یہی تو بتانا ہے کہ تمہارے ماموں کی اولاد ہے یہ رافضی. تمہارے ماموں نے یہ کام نہ ڈالا ہوتا ممبروں پہ حضرت علی پہ لعنت کرنے کا, تو آج خلفائے ثلاثہ کی داڑیاں نہ کھینچتی. ناسبیوں اور رافضیوں کا باپ ان کا ماموں ہے, یہ میری بات یاد رکھیے گا. یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ آپ کو پتا نا پولیٹیشنز کرتے ہیں, یہ سب کچھ ان کے ماموں کی وجہ سے ہوا ہے. وہ آپ دیکھ لیں, وہ کہہ رہے شیعہ دوستوں اور انجینئر رافضی. واہ 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 واہ, وہ تیرا چگاتے لینا سی. چیخ, تیری چیخیں میں انجوائے کروں گا, ہاں انشاءاللہ تعالی. میں تو بوتلیں نہیں پیتا, میں سادہ پانی کا گلاس ہاتھ رکھ کے نا اور گھر کے بنے ہوئے چپس کھاتے ہوئے تمہاری چیخیں انجوائے کرتا ہوں. تو وہ آپس میں دیکھیں کس طرح ایک ہوئے میں. تو میں بتا رہا تھا, میرے جو دوست ہیں وہ نا کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا یہ اس کی زبان ہے. کہتے ہیں اگلے دن انہی اہل حدیث علماء کی ایک کزن تھی, سینئر عورت, انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہوئی تھی اور وہ عالمہ تھی, تو میری ان سے ملاقات تھی. تو وہ کہتے ہیں میں ان سے ملنے گیا تو انہوں نے مجھے کہا میں تو انجینئر صاحب کی اسٹوڈنٹ ہوں. ہائے ہائے میں صدقے, اور وہ انہوں دی کزن سی مولویاں دی. وہ کہنا مجھے پھر جواب مل گیا کہ کوئی بھی ایسا نہیں بچا دنیا میں جو متاثرین انجینئرز میں سے نہ ہو. کوئی دنیا کی مسجد یہ کلیم نہیں کر سکتی کہ یہاں انجینئر صاحب کا کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہے ہی نہیں ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے فضل سے. اور جو ہمارے مخالفین جن کی چیخیں نکل رہی ہیں وہ بھی یہ نہیں قرآن پہ حلف دے سکتے کہ جی ہمارا کوئی رشتہ دار, ہمارا کوئی جاننے والا ایسا نہیں ہے جو صدیوں کے بابوں کو چھوڑ کر اس شخص سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات سے جن کی قبر مدینے میں ہے, نہ جڑ چکا ہو انجینئر صاحب کی ویڈیو سن سن کے. یار دیکھیں, ہم کہتے ہیں ساروں کو سنیں پھر ہمیں بھی سنیں, یہ کہتے ہیں ساروں کو سن لو انجینئر کو نہ سنو. تو میرا خیال ہے یہ اپنی شکست اناؤنس کر رہے ہیں وہ. تو یہ ہماری کولڈ وار ہے جو ہم ون کر چکے ہیں اللہ کے فضل سے. کولڈ وار ہم نے ون کر لیا, اور یہ کولڈ ہی رکھنی ہے بھائی, اسے گرم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں میری طرف سے کسی شخص کو اجازت نہیں ہے قانون ہاتھ میں لے, کوئی پبلک پروٹیسٹ کرے, کوئی میرے حق میں کوئی بینر لگانا, بالکل میری طرف سے کوئی اجازت نہیں کسی کو. ہمارا جتنا کام ہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہے. ہم کوئی ملیشیا بھرتی نہیں کرنا چاہتے. ہم اس وقت بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف تھے جب ہمارے ریاستی اداروں نے انہیں گود لیا ہوا تھا. تو ہم اس منافقانہ طریقے پہ نہیں چل سکتے کہ جس چیز کو ہم خود برا مانتے ہیں وہ خود اڈاپٹ کرنا شروع کرتے ہیں. ہم قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں, ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے. میں نے آپ کو کئی سالوں سے بتایا کہ ہم جو یہ باتیں کر رہے ہیں یہ دنیا میں صرف پاکستان میں ہو سکتی ہیں اور کہیں نہیں ہو سکتی. تو اس کام کو اس طریقے سے چلنے دیں. یہ کولڈ وار ہے, اس کو بالکل ہارڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. باقی آپ کو جو ادھر ادھر مختلف لوگوں کی چیخیں, کوئی ایکٹیویٹیز نظر آتی ہیں نا, اس سے آپ صرف نظر کریں. ان سارے معاملات کو ہم قانونی طریقے سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں, اوپر سے لے کے نیچے تک. وہ چل رہے ہیں جب ہی ہمارے مخالفین کی چیخیں نکل رہی ہیں نا. ہاں تو آپ ان چیزوں کو دار ارکم جیلم کی اکیڈمی پہ چھوڑیں کہ کیا اسٹریٹجی بنانی ہے. لہٰذا اس قسم کی کسی کو کوئی غلغباڑہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کسی مسجد کے باہر کسی مولوی کے بارے میں کوئی وی لاگ بنانے کی, کوئی کسی کو گالی گلوچ کرنے کی, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بھائی آپ انجوائے کریں. آپ کولڈ وار ون کیے ہیں, تو جان بوجھ کے آپ نے اس کا رخ بدلنا ہے. ہماری اس دعوت کی کامیابی کی جہاں کئی ایک وجوہات ہیں, ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں معاملات کو ان اٹینڈڈ چھوڑتا ہوں. کبھی بھی میں پبلک کے اندر اس کو اس طریقے سے نہیں لے کے آتا جو میری ذات سے متعلق ہوں یا ہماری اکیڈمی کی سیکورٹی سے متعلق ہوں. ضرورت ہی کوئی نہیں, آپ چپ کر کے اپنا کام کریں. یہ پانی کے بلبلے ابھرتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. اب چونکہ سوشل میڈیا زیادہ پھیل گیا ہے, اس لیے
آپ کو زیادہ یہ خبریں ملتی ہیں، ورنہ ہمارے ساتھ یہ شروع سے ہی ہو رہا ہے، آج سے نہیں. آج میرے بھائی 30 اپریل 2023 ہے، آج سے ایگزیکٹلی 10 سال پہلے مارچ 2013 کے اندر 350 بندہ ہماری اکیڈمی میں گھسا دیا تھا جیلم کے لوکل بریلویوں نے. جب ہم چند گنتی کے لوگ اندر ہوتے تھے، کیا کر لیتا ہے کوئی ایسے؟ کچھ بھی نہیں ہونا. ہماری ایک فون کال کی مار ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نیچے کتنی سیکورٹی لگی ہوئی ہے، دونوں طرف سے روڈز کے اوپر کتنی پولیس کی گاڑیاں ہیں، ایلیٹ فورس درجنوں کی تعداد میں ڈیپیوٹ کی ہیں. یہ میں نے نہیں بلوائے ہوئے. ہاں، یہاں پہ آگے کوئی اگر غلط ایکٹیویٹی پرفارم کرتا ہے نا، تو وہ میرے سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ ہم تو کولڈ وار کر رہے ہیں. یہ انتظامیہ کے ایشوز ہیں. اگر امبیرسمنٹ ہوگی وہ ان کی ہوگی، ہماری کوئی نہیں. میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اگر کوئی بندہ گالی گلوچ کرتا ہے یا نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں آپ کو پتھر مار کر لہو لہان کیا گیا طائف کے اندر، تو یہ کوئی امبیرسمنٹ والی بات ہے؟ مجھے بتائیں. نہیں. آج جو بادشاہ دنیا میں 2 ارب کے قریب لوگ، اب جو نیا فگر آیا ہے، ان کے دلوں پر اس شخص کی ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج ابو جہل کو کوئی نہیں جانتا بھائی، اگر جانتا ہے تو میرے نبی کی نسبت کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. مجھے اپنے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات جو میں صرف اپنے قریبی دوستوں کو بتاتا تھا، اب میں پبلکلی بھی آپ کو بتاتا ہوں، وہ یاد آئی. وہ اکثر اپنی ویڈیوز میں کہا کرتے تھے کہ جو شخص بھی رسول اللہ کے پیٹرن پہ دعوت شروع کرے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے ان کا پیغام ان کی امت تک پہنچائے گا، اس شخص کو ان تمام حالات و واقعات سے گزرنا پڑے گا جن سے رسول اللہ کو گزرنا پڑا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر اس وقت عبداللہ ابن ابی منافق تھا نا، تو ہماری اس دعوت میں بھی عبداللہ ابن ابی کی طرح کے منافقین آئیں گے. فرق صرف یہ ہے کہ ہمیں چونکہ وحی کی تائید حاصل نہیں، ہم کسی کو منافق نہیں کہیں گے، ہم مسلمانی سے کنسیڈر کریں گے. مر جائیں گے، جنازہ بھی پڑھیں گے، دعا بھی کریں گے ان کے لیے. اگر رسول اللہ کے مقابلے پہ ابو جہل تھا، ہمارے مقابلے پہ بھی ابو جہل آئیں گے. اگر رسول اللہ کے ساتھیوں میں دلیر لوگ تھے، ہمارے اسٹوڈنٹس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے مجاہد دلیر موجود ہوں گے. اگر وہاں پہ کوئی کمزور لوگ تھے تو یہاں پہ بھی موجود ہوں گے. وہ سارے کے سارے حالات و واقعات وہ آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے. میں تو پریکٹیکلی وہ ساری کی ساری دعوت جو ہے نا، وہ عمر سیریز میں جو انہوں نے فلمائی ہے، میں وہ انجوائے کر رہا ہوں. میں پن پوائنٹ بھی کر سکتا ہوں کہ ہماری اس دعوت میں عبداللہ ابن ابی کون ہے، ابو جہل کون ہے، لیکن پرسنل ہونے کی ضرورت نہیں. انجوائے کریں ان چیزوں کو، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ صدیوں سے ہمارے آباء و اجداد کو ان لوگوں نے جس گمراہی میں رکھا، وہ تو بےچارے جہاں گئے یا گئے، آپ لوگ بچ گئے. جس طرح وہ آپ کو پتا ہے، جب نبی علیہ السلام مکے میں داخل ہوئے تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھی ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمان ہوگی، صحابی ہیں، تو انہوں نے کس طرح وہ بت گرائے اور پھر وہ روئیں، اور انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس بات پہ روؤں کہ میں اپنے باپ اور بھائیوں کے قتل کا بدلہ محمد سے نہیں لے سکی، یا اس بات پہ روؤں کہ میرے باپ اور بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں. اس وقت تو حق کھل گیا ان پہ، لیکن اس سے پہلے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں آپ سے بدلہ لینے کے لیے اپنے باپ اور بھائیوں کا تیار بیٹھی تھی. اللہ نے قسمت بدل دی. آپ بھی ان کی طرح اس چیز پر خوش ہوں کہ ہمارے آباء و اجداد جہاں بھی گئے وہ اللہ کے سپرد، لیکن کم از کم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو اس شخص کے ساتھ جوڑ دیا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ تھوڑی کامیابی ہے. تو میرے بھائی یہ کولڈ وار ہے. ٹھیک ہے، ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے ہمیں زیر کرنے کا اللہ کے فضل سے. یہ کہتے تھے مشہوری کے لیے کر رہا ہے. اور اللہ کے بندو، تمہارے تمام ٹی وی چینلز کے چاہے سیاسی پروگرام ہو چاہے مذہبی پروگرام ہو، تمہارے سارے بڑے بڑے علماء نام لیے بغیر پوری دنیا میں جتنے، ان کے پروگرام دیکھ لو، ہمارے اس پلیٹ فارم سے زیادہ کسی کی ویورشپ ہے؟ الحمدللہ. جبکہ کوئی مدرسہ نہیں، کوئی مدرسے کے اسٹوڈنٹ نہیں بھرتی کیے ہوئے، کوئی چندہ بک نہیں، کوئی مسجد نہیں، اور اس سے بڑھ کر چندے ان کو دیتے ہیں، نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے ہیں. یہ سارے ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں، ہم ان سب کو مسلمان سمجھتے ہیں. تھوڑی کامیابی ہے اللہ کے فضل سے.
تو یہ کولڈ وار ہے, ہم ون کر رہے ہیں, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ادھر ادھر اپنی ایکٹیویٹیز میں پڑھنے کی, ٹھیک ہے. رہ گئے قانونی معاملات, وہ صرف جیلم اکیڈمی دار ارکم نے دیکھنے ہیں. ہم ساری باتیں پبلکلی نہیں ڈسکس کر سکتے کہ ہم قانون معاملات کو کس لیول کے اوپر مینج کر رہے ہوتے ہیں آئین اور قانون کے دائرے کے اندر. بس ان چیزوں کو پبلکلی ڈسکس کرنے سے ان کی چیخوں کے ساتھ کچھ اور بھی نکل جائے گا. اس لیے ان کو کم از کم اس قابل رہنے دے کہ نماز تو پاک صاف کپڑوں میں پڑھا کریں نا جو پڑھتے ہیں. تو اس لیے نا ان چیزوں کو پبلکلی ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ اپنا کام جاری رکھیں جس طریقے سے بھی ہے, کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی. تو یہ دعوت میں جو اس قسم کے معاملات آتے ہیں نا, یہ آتے ہیں. ابھی تو آپ دیکھیں, اللہ کا شکر ہے کہ جہاد اور قتال کی جو سب سے بڑی آزمائش ہے اس سے ہم نہیں گزر رہے. کنٹریز بن چکے ہیں, ملکوں کی فوجیں ہیں. ورنہ آپ ذرا صحابہ کرام اور اہل بیت کی قربانیوں کو دیکھیں. وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو, بیویوں کو چھوڑ کے جانثاری کے ساتھ میدان جنگ میں جاتے تھے. واپسی پہ ان کی لاشیں بھی مسلح ہوئی بھی گھر واپس آتی تھی. آپ کو تو یہ نہیں کرنا پڑ رہا. تو 4 گالیاں اگر کوئی سن لیتا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ شکر کرے کہ ہم انگلی کٹا کے صحابہ کرام کی جو وہ لمبی لائن ہے اس میں اینڈ میں جا کے بھی کھڑے ہو جائیں. اہل بیت کی قربانیوں کی جو لائن ہے اس میں اینڈ پہ بھی جا کے کھڑے ہو جائیں, انگلی کٹا کے شہید بن جائیں. تو اور کیا چاہیے؟ ٹھیک ہے. تو ہمیں تو ان تکلیف سے بھی نہیں گزرنا پڑ رہا اس لیول کی. ان لوگوں کا غصہ بالکل جینون ہے. جب یہ بند گلی میں آ چکے ہیں تو غصہ نہ کھائیں تو کیا کریں؟ مجھے بتائیں, جو بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ کو نگاہیں نہیں اٹھانے دیتے تھے اور کہتے تھے ہم ڈیفائن کریں گے کون عاشق رسول ہے, آج دیکھیں بھیگی بلی میرے سامنے بنے ہوئے ہیں, مجھے کلیریفیکیشن دے رہے ہیں چشتی رسول اللہ کی. ہائے ہائے, کبھی آپ لوگوں نے سوچا تھا یہ دن بھی آئے گا؟ وہ دیوبندی جو کہتے جی ہم حق 4 یار کے ماننے والے ہیں, آج ہم انہیں بتا رہے ہیں کہ بھائی تم حق 4 یار کے ماننے والے نہیں ہو, تم صرف 3 یاروں کے ماننے والے ہو, وہ بھی صرف زبانی حد تک. اصل میں تم اپنے ماموں کے ماننے والے ہو. ہاں, اگر حق 4 یار زندہ باد ہے تو حق 4 یار کے خلاف کھڑے ہونے والے زندہ باد نہیں ہو سکتے. ہاں, سمپل ہے. رہ گئی ان لوگوں کی صحابیت, عزت وہ اپنی جگہ ہے. ہاں, ہم رافضی نہیں ہیں, ہم عمار ابن یاسر والے شیعہ ہیں.